الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس وقت میں اور آپ پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا قبلہ عالم پیر مصنف علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے سائے میں دربار علیہ بلاوڑہ شریف میں ہم لوگ کھڑے ہیں، اور ہمارے ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت قلندر دورہ سپہ سالار ختم نبوت میری مراد صاحبزادہ آقا خطیب حسین علی بادشاہ سرکار سجادہ نشین دربار علیہ بلاوڑہ شریف کوٹلی ستیاں آپ تشریف فرما ہیں، اور ان کے ساتھ مظفر آباد سے تشریف لائے فخر السادات سید بادشاہ مظفر آباد سے تشریف فرمائیں، اور ان کے ساتھ لاہور سے پیر اعجاز صاحب سجادہ نشین دربار علیہ داتا دربار آپ تشریف فرمائیں۔ آج چونکہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کوٹلی ستیاں کی سرزمین پہ بہت شدید بارش، بادشاہ سرکار کی جب آمد ہوئی تو بہت شدید بارش تھی، اور مریضوں کی اور ان کے علاوہ کثیر تعداد میں ایک بہت بڑا جم غفیر تھا کہ کثیر تعداد میں لوگ، جہاں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں لوگ کھڑے نہیں تھے، بیٹھے نہیں تھے۔ الحمدللہ بڑی دیر کے بعد کافی مریضوں سے، لوگوں سے بادشاہ سرکار نے ملاقات کی، اور اس وقت آپ ایک عجیب ایک وہ کرامت دیکھیں گے کہ یقیناً ہر مسلمان جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ اور امت محمدیہ کے ساتھ جس انسان کی ہمدردی اور درد ہے، وہ یقیناً اسے سن کر اتنا خوش ہوگا کہ اتنی خوشی ہو سکتا ہے اس کو اپنے بیٹے بیٹی کی نہیں ہوگی کہ جو اس کرامت کو دیکھ کر وہ خوش ہوگا۔ تو آپ انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ 3 سالہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والی ایک معصوم بچی الحمدللہ بادشاہ سرکار کی نگاہ پڑنے سے اللہ نے 3 سالوں کے بعد آج وہ دربار علیہ بلاوڑہ شریف میں چل رہی ہے۔ تو آپ ان کی زبانی آپ سماعت کریں گے کہ کتنے سے اور کب سے کہاں تک انہوں نے اس بیٹی کا علاج حکیم طبیب ڈاکٹروں کے پاس، تو دیکھنے والے یقیناً خوش ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت بادشاہ سرکار کو نصیب کی کہ اللہ رب العزت نے ان کی نگاہ میں وہ فیض اور وہ برکت رکھی کہ جسے دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جلا دیتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اس بچی کو 7th میں پڑھ رہی تھی، تو 7th میں پڑھی تھی تو اس کو اچانک ہی پرابلم ہوا، شاید ٹائیفائڈ ہوا۔ ہم تو سمجھ رہے تھے ٹائیفائڈ ہوا ہے، اور اس کا مکمل علاج کرواتے رہے۔ اسلام آباد وغیرہ میں علاج کروایا، ایبٹ آباد علاج کروایا، بڑے اچھے ڈاکٹروں سے ہر قسم کے ٹیسٹ وغیرہ، MRI CT اسکین وغیرہ باقی تمام ٹیسٹ وغیرہ کروائے۔ مظفر آباد میں ہر قسم کا ہم نے ٹیسٹ کروایا، اور 3 سال سے یہ ویل چیئر پہ تھی، جس کی وجہ سے ہم بہت سی پریشانیوں میں مبتلا تھے، ذہنی پریشانیاں، سارا گھر ہمارا ڈسٹرب ہوا تھا۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ بلاوڑہ شریف میں زیارت ہے، وہاں آپ تشریف لے جائیں۔ تو جی تو ہم پھر اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں تھا، فرسٹ ٹائم جب ہم آئے تو اس دن ہفتہ تھا، ہم نے یہاں پہ حاضری دی، بلاوڑہ شریف میں حاضری دی، اور اس کے بعد ہم سیدھے یہاں سے کوٹلی ستیاں چلے گئے۔ وہاں پیر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، اور پہلی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد تعویذ وغیرہ، پانی وغیرہ اور دم درود جو بھی ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، اور اس کے بعد اس میں بچی میں کافی تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ اور پھر ہم دوسرے دم کے لیے پھر ہم یہاں بلاوڑہ شریف تشریف لائے، اور یہاں پر درگاہ پر حاضری تھی، اور پیر صاحب سے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے پھر سلسلہ یہ چلتا رہا۔ اور یہ 3ری دفعہ ابھی ہم، آج بہت بارش لگی ہوئی تھی، طوفان بارش تھی، اس کے باوجود پیر صاحب نے سب کے ساتھ ملاقات کی اور اپنا سلسلہ جاری رکھا۔ ابھی یہ بچی ویل چیئر پہ تھی، ہم اس کو اوپر لے کے آئے تو ویل چیئر پہ تھی، پیر صاحب آئے اور انہوں نے ان پہ دم کیا اور کہا کہ بیٹی اٹھو اور اٹھ کے چل کے دکھاؤ، اور ماشاءاللہ یہ ویل چیئر سے اٹھی اور اٹھ کے چلنا شروع ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر
حیدری، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ بلاوڑا شریف، مرشد جیوے، مرشد جیوے، مرشد جیوے۔ تو اس کے بعد ہمارے جذبات جو ہے اس بچی کو دیکھ کے یعنی ہماری کیفیت ہی چینج ہو گئی ہے۔ والدین کے لیے وہ کیا صورتحال ہوتی ہے جب ایک بچی 3 سال سے وہ اسکول بھی نہ جا رہی ہو، اس کا تمام سسٹم جو ہے وہ جام ہو جائے، والدین کے لیے ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ اور اب ہمارے لیے خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور پیر صاحب آپ کے لیے ہم ساری عمر دعا گو رہیں گے۔ حالانکہ ہمارا خود سید گھرانے سے تعلق ہے، مگر آپ کے ساتھ ہمارا انشاءاللہ یہ تعلق اور واسطہ آخر تک رہے گا انشاءاللہ۔ اصل بات کیا ہے، مجھے وہی بات یاد آ گئی ہے، وہی خوبصورت بات یاد آ گئی ہے کہ ہم اہل بیت کے نوکر ہیں، ہم حضور کے آل کے نوکر ہیں، اور حضور کے آل کی نوکری سمجھ کر مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ آپ کے گھرانے سے میرے مرشد کریم حضور غوث پاک کا فیض ہے جو پوری دنیا میں بانٹتا ہے۔ بیٹی آپ کیسی ہو؟ میں اب اچھا محسوس اچھا محسوس؟ آپ کیا محسوس کر رہی ہو بیٹا؟ بہتر محسوس کر رہی ہو؟ بہت خوش ہو رہی ہو میری بیٹی؟ چلو آگے چلو۔ ماشاءاللہ 3 سال کا مطلب ہے کہ 36 ماہ یہ مسلسل ایک قدم بھی ہلا نہیں سکی، آپ ایک قدم ہی نہیں ہلا سکی۔ آل رسول ہیں، اور بڑی بات ہے کہ یہاں سے ہر جو بھی آتا ہے اللہ کے کرم سے یہاں سے شفا پاتا ہے۔ لیکن مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے، دیکھیں آل رسول کی حرمت اور عزت رب نے علیحدہ بنائی ہوئی ہے، یہ بڑی ہے۔ جب جوان ہوتی تو زیادہ بڑی ہوتی، اسے کون سنبھالتا؟ اس کی مزدوری کے لیے کون سنبھالتا؟ بس میں صرف پوری دنیا کو، پورے عقیدت مندوں کو، ادھر میرے دائیں جانب جو ہے میرے پیران پیر وہ جو داتا علی ہجویری سے آئے ہوئے موجود ہیں بزرگ، یہ بھی کھڑے ہیں، لیکن میں ایک پیغام دے رہا ہوں۔ ابھی بھی سینکڑوں کی تعداد میں ویل چیئر پہ لوگ موجود ہیں، میں ہزاروں بندوں کو دیکھ چکا ہوں، لیکن جو میں ابھی پیغام دے رہا ہوں دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے کہ خدا را درد دل رکھو، درد دل رکھو، لوگوں کو بٹھانا نہ سیکھو بلکہ لوگوں کو اٹھانا سیکھو۔ جو بٹھاتے ہیں وہ خدا کے بندے نہیں ہوتے، جو اٹھاتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ اب ان کے والد ہیں، ان کی والدہ ہیں، آل رسول ہیں، بیٹی ہے، اب ان کی دل کی کیفیت کو دیکھو کہ کیسا منظر ہوگا۔ اس لیے آج بھی کرامت موجود ہے، آج بھی خدا کا کرم موجود ہے، لیکن کوئی ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا جب انسان اپنی ذات کو ہٹاتا ہے، دولت کو ہٹاتا ہے، دنیا داری کو ہٹاتا ہے، نام خدا اور نام مصطفیٰ کوئی بھی کام کرتا ہے تو رب اس کی سن لیتا ہے۔ اس لیے دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے پوری دنیا کے اندر پیغام ہے، یہ نہ شرک ہے اور نہ بدعت ہے، اس کے اندر شرک نہیں ہے۔ میں نے کوئی شرکیہ بات کی ہے، کس نے اس کو اٹھایا؟ اللہ نے اٹھایا۔ ابھی بھی کچھ ایسے جہالت میں ڈوبے لوگ ہیں، جب اللہ کے ولیوں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں شرک ہے، یہ بدعت ہو سکتی ہے۔ بتاؤ اگر یہ کسی ڈاکٹر کے ہاتھوں سے ٹھیک ہوتی تو وہاں کوئی شرک نہیں تھی۔ میں نے تو مصطفیٰ کریم کا نام لیا ہے جن کی خاطر پوری کائنات دو جہان بنے، اس لیے نہ یہ تو شرک ہے نہ بدعت ہے۔ جس کو بھی شفا دیتا ہے صرف میرا خدا دیتا ہے اور نام مصطفیٰ دیتا ہے، اور میرے مرشد کریم حضور غوث پاک کے کرم سے دیتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہمارے دماغوں میں صرف یہ باتیں غلط کی گئی کہ ہر کام کے اندر شرک ہے۔ بلا بتاؤ کہ آل رسول کی اولاد تھی ہے، حسین پاک کی اولاد ہے، اور حسین پاک کی اولاد ہو کر اگر یہ ساری زندگی معذور بیٹھی ہوتی تو کتنی بری بات تھی۔ یہ اپنی زندگی گزارے گی، خوشیاں منائے گی، اللہ تعالیٰ کا کرم منائے گی، کسی کے محتاجی سے بچ جائے گی۔ دنیا کی سب سے مشکل ترین چیز ہے محتاجی۔ لوگ دعا فرماتے ہیں اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ تو اپنا محتاج کرنا۔ آج اس کی زندگی کے اندر جو
معذوری تھی یا محتاجی تھی وہ میرے رب نے اپنے کرم سے ختم کر دی. یہ ہوتا ہے در درویش, اس کو کہتے ہیں رائے حق. اور جو اس سے ہٹ کر اللہ کے بندوں پر انگلیاں دیتے ہیں, اصل بات تو وہ ہے, وہ اگر انڈیا سے جا کر علاج کرا سکتے ہیں, امریکہ سے جا کر علاج کرا سکتے ہیں, جگر کا ٹرانسپلانٹ کرا سکتے ہیں, وہ ان پر شرکیہ کلمات نہیں آتے. کاش بات صرف اتنی ہے, نہ شرک کی بات ہے نہ بدعت کی بات ہے. ہمارے ایمان کے اندر, ہمارے عقیدے کے اندر اب صرف روٹیوں کی بات ہے. بے شک اگر کوئی اپنی ذات کی خاطر یا اپنا کھانا بند ہونے کی خاطر اللہ کے بندوں پر انگلیاں اٹھائے تو وہ تو ابو جہل بھی اٹھاتا رہا, وہ فرق نہیں پڑا. وہ فرق نہیں پڑتا. جس کو رب دیتا ہے اس پر سے کوئی چھین نہیں سکتا, اور جسے رب کوئی نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا. اس لیے وہ کہتے ہیں نا, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے کوئی شمع بجھ نہیں سکتی جسے روشن میرا خدا کرے. ہمارے علیہ بلاوڑا شریف پیر مسنجب علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے دروازے کو میرے رب نے کرم کیا ہے. یہ میرا کرم نہیں ہے, میرے رب کا کرم ہے. اس لیے حضور سے ہم محبت کرنے والے ہیں. یہ اپنے دماغ کے اندر یہ وحشیانہ سوچ ہے. میں نے دنیا کے تمام مذاہب کو دیکھا ہے, ہندو دیکھا ہے, عیسائی دیکھا ہے, دنیا کے تمام مذہب رکھنے والے دیکھا ہے, لیکن جس دل کے اندر درد دل نہیں ہے وہاں خدا نہیں بس سکتا. رب کہتا ہے میں پورا عرض میں زمین و آسمان میں ہی نہیں سماتا ہوں, اتنا بڑا رب ہوں, لیکن میں مومن کے وسط قلب کے اندر سما جاتا ہوں. اور رب ٹوٹے ہوئے دلوں میں, بکھرے ہوئے دلوں میں, بیمار لوگوں میں, پریشان حال لوگوں میں بستا ہے. اس لیے یہاں سے مجھے دنیا کی دولت نہیں ملتی, مجھے رب ملتا ہے. اور میری یہ دعا ہے تمام امت مسلمہ کے لیے, جہاں کوئی پریشان حال ہے, جس کی بیٹی جہاں کوئی بیمار ہے, کوئی معذور ہے, کسی تکلیف میں, اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے, میرے مرشد کریم حضور غوث پاک کے صدقے سے, صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجب علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے اس ببرکت اور فیض والے مزار کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اس پہ بھی کرم اور مہربانی فرمائے. اسی طرح تمام بیٹیوں پر اللہ اپنا کرم اور مہربانی فرمائے. شاہ صاحب صرف میں آپ کی توجہ لینا چاہتا ہوں, کوئی اس کو ڈنڈا لگا کچھ بھی نہیں ہوا بیٹا, سب نظر ہوتی ہے. ان ڈنڈے والوں سے میں نے جان چھڑا کے رکھی ہے. یہ ڈرامے باز لوگوں کے ہاتھ دباتے ہیں, لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. اذیت کے اندر کوئی شفا نہیں پاتا, اذیت کے اندر اذیت ہوتی ہے. کرم والی نظر سے شفا پائے گا. اس لیے ان کو پیغام یہ ہے پوری دنیا کو کہ یہ کہانی کہاوت والوں سے بچے اور ایسی پاک نظر رکھیں کہ اگر وہ بیٹی پر بھی پڑے تو شفا ہو جائے, اور بیٹے پہ بھی پڑے تو اس پہ بھی کرم ہو جائے. یہاں آنے والے ساروں کو ہم بیٹی اور ماں اور بہن کے درجے سے دیکھتے ہیں, تو اس لیے میرا رب شفا دیتا ہے, کیونکہ یہ نظریں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. یہ قبر میں سرکار دو عالم کا دیدار کریں گی. اللہ کریم آپ تمام بیماروں کو شفائی کلی نصیب عطا فرمائے. اور اتنی رات بھی چکی ہے, اس گہری رات میں آپ کے گھر والے آپ کو خوش ہو رہے ہوں گے, کیفیت بدلی ہے. بیٹا آپ بہت خوش ہو, بہت زیادہ خوش ہو. کتنے خوش ہو بیٹا؟ بہت زیادہ خوش ہو. تم چلنا بیٹا, چلنا بھول گئی تھی آپ؟ بالکل بھول گئی. بھولنا کیا, پکڑ کے کمر بھولنا بھول گئی تھی, چلنا ہی بھول گئی تھی. اب بہت خوش ہو, بہت خوش ہو. تم آل رسول ہو نا, دعا کرو قیامت والے دن ہماری آپ کے نانا ہماری بخشش کرا دیں. بس یہی چاہت چاہیے, اور کوئی نہیں چاہیے. ابھی سبھی کے لیے دعا ہوگی. اللہ پاک سب پہ اپنا کرم اور مہربانی فرمائے, اور جو بیمار جہاں ہیں انہیں شفائی کلی نصیب عطا فرمائے. آمین 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 آمین.